حضرات گرامی، اسلامی قانون کبھی محض فرد کی عبادت یا ذاتی دینداری تک محدود نہیں رہا۔ اپنے ابتدا سے ہی شریعت نے ایک ایسی اجتماعی زندگی کو لازم قرار دیا جو نظم، فیصلے، اخلاق، نگرانی اور مقتدر قیادت کے تحت قائم ہو۔ عدل کا قیام، تنازعات کی اصلاح، اجتماعی عبادت، کمزور طبقات کا تحفظ اور حقوق کا نفاذ، یہ سب قرآن اور سنت میں محض انفرادی اوصاف نہیں بلکہ اجتماعی ذمہ داریوں کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ قرآن اہل ایمان کو بار بار ایک منظم جماعت کی حیثیت سے مخاطب کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی حکم دیتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ وحدت کسی جذباتی کیفیت کا نام نہیں بلکہ ایک عملی تقاضا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ تقاضا ہمیشہ ایسے نظام کا محتاج رہا ہے جو اس وحدت کو برقرار رکھے۔ اس طرح قرآن اختلاف کے حل کو اختیاری امر نہیں بتاتا بلکہ اس پر خاص توجہ دلاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی ہیں، بس ان کے درمیان اصلاح کرو۔ ہمارے معاشرے میں اصلاح محض نیک نیتی سے ممکن نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے ایک تسلیم شدہ نظام اور مقتدر قیادت ناگزیر ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک منظم جماعت ضرور ہونی چاہیے۔ یہ تعبیر صراحت کے ساتھ تنظیم، ساخت اور قیادت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تاریخی طور پر یہی اجتماعی فرائض امام، امیر یا ولی امر کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں۔ قضا ہو یا اوقاف کا نظام ہو، اجتماعی عبادت ہو یا اخلاقی نگرانی، سب ایک مقتدر نظام کے دائرے میں ہیں۔